ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ آج میں انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں، ہائبرڈ وار۔ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ میری کمپلیٹ ویڈیو سنیے گا، اس کے بعد اس کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ مستقبل ان کا ہے۔ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہائبرڈ وار کیا چیز ہے۔ ناظرین، جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں یہ بات سن رہا ہوں کہ ہمارا ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالتوں میں سے گزرا اور آج بھی بہت ہی خطرناک حالت میں سے گزر رہا ہے۔ آج ہم قائد کے آدھے ملک میں کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کیا تھا اور کل کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پہ اس وقت اندرونی اور بیرونی حملے شدت سے جاری ہیں اور یہ سارا ہائبرڈ وار کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں میڈیا بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے اور اس کا ایک انتہائی اہم رول ہے۔ بہت سے اینکر حضرات اپنے ٹاک شوز میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا۔ سازش اس کے خلاف ہوتی ہے جو مادی طور پہ بہت ہی اسٹرانگ ملک ہوتا ہے۔ میں ان اینکر حضرات پہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب، سازش اس کے خلاف ہوتی ہے جو اہم ہوتا ہے، اور پاکستان ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ میں چند ایک پوائنٹس آپ کو گناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر ہماری اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم جیوگرافیکل پوزیشن جو ہے ہماری، وہ ایک بہترین پوزیشن ہے اور یہ بہت ہی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، ہماری آرمڈ فورسز انتہائی پروفیشنل اور شہادت کے جذبے سے سرشار اور جگرے سے لڑنے والی فورسز ہیں، اور یہ پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور وہ بھی اسلامی ملک۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ بہت سے نان مسلم کنٹریز کے لیے، خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل کے لیے، یہ کتنا مشکل ہے اس بات کو ہضم کرنا۔ چوتھا، ہم ایک نظریاتی ریاست ہے۔ پانچواں، دنیا کی اکنامک پاور، یعنی میں کسی کنٹری کی بات نہیں کرنے لگا، دنیا کی اکنامک پاور یہودی، ان کے عزائم کے سامنے پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے پاکستان کے خلاف سازشیں جاری ہیں۔ میں اینکر حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی پوزیشن کو انڈرمائن مت کیا کریں، بلکہ آپ کا یہ فرض ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ جس دھرتی کی خاک ہیں، اپنے انٹلیکٹ سے اس کا دفاع کریں۔ آپ کا انٹلیکٹ ہائبرڈ وار میں ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ یہ غیر معیاری ٹاک شوز کو چھوڑ کے امپورٹنٹ پروگرامز کریں جو کہ معیاری ہوں اور قوم کو اور خاص طور پہ آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو بتائیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، ہائبرڈ وار۔ بلکہ پہلے ہم وار کو سمجھ لیتے ہیں کہ وار کا مقصد کیا ہوتا ہے۔
پہلا مقصد تو یہ ہے کہ حملہ کوئی ایک کنٹری دوسرے کنٹری پہ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا جائے، جیسے کہ اسرائیل کے مقاصد ہیں، جیسے کہ بھارت کے مقاصد ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حملہ کر کے دوسرے ملک کے وسائل جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے اور اتنی دیر تک وہاں رہا جائے جتنی دیر تک وہاں وسائل جو موجود ہیں، جیسے کہ امریکہ کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی کنٹری کو اکنامکلی اتنا ویک کر دیا جائے کہ وہ اس کی اپنی کوئی سے ہی نہ ہو اور اس کو وہ کرنا پڑے جو کہ حملہ آور ملک جو ہے نا وہ کہے۔ اب مجھے دکھ ہوگا کہ مجھے یہاں پاکستان کی مثال دینا پڑے گی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حملہ کرنے کے بعد ایسے کیا جائے کہ کسی دوسرے کنٹری کی شناخت ہی ختم کر دی جائے، وہ اس طرح سوچے جس طرح آپ چاہیں، اس طرح کھائے پیے، عادات و اطوار، یعنی وہ خود سے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اب آئیے اس طرف کے ان مقاصد کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کنونشنل وار، یعنی روایتی جنگ۔ روایتی جنگ، اب اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو اب پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اسرائیل اور بھارت نے مل کے کتنی ہی اٹیمپٹس کی، لیکن ہر دفعہ منہ کی کھانا پڑی۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب وہ ہائیبرڈ وار کے طریقے جو نا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ جس ملک پہ حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، یعنی وہاں غدار تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر سکیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں این جی اوز بنا کے ان کو فنڈنگ کر کے اپنا ایجنڈا جو ہے وہاں اس کنٹری کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے۔ کیا پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ اور ماضی میں تو بہت شدت سے ہوتا رہا ہے۔ دوسرا، فرقہ واریت۔ میں ناظرین صرف آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ یہاں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ان ایریاز کا آپ کو بتا دوں جس میں کہ ہمارے ملک پہ حملے ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، اور اس کے بعد سائبر کرائم۔ ہیکرز جو ہیں، ٹرینڈ ہیکرز، آپ کے کنٹری کے سسٹم کو جیم کر سکتے ہیں، غلط انفارمیشن جو پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ چوتھا، میڈیا۔ میں کچھ لوگوں کو یہاں پاکستان کے اندر میڈیا میں خبر کیسے دینی ہے ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں۔ کون سی خبر ہے، کب دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، اس خبر کا ہمارے وطن عزیز کو یا ہماری ریاست کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور اکثر اوقات ایسی خبریں جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں جس کا کہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اب آتے ہیں پانچواں پوائنٹ، ایجوکیشن۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ہی غیر محسوس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارا کریکولم اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے کہ نہ ہماری ایجوکیشن رہی
اور نہ ہماری کریکٹر بلڈنگ رہی. اور جس ملک کا کریکٹر نہیں ہوتا وہاں کے لوگ کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے. چھٹا پوائنٹ ڈپلومیسی. یہ ہائبرڈ وار کا انتہائی خطرناک ہتھیار ہے کہ آپ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے دوسرے ملک کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں یا اس کو ایسی سجیشنز دیں یا ان کو اس طریقے سے رام کریں کہ جو کچھ آپ پلان کر رہے ہیں وہ جس ملک پہ آپ حملہ کرنا مقصود ہے آپ کو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو. ہیلتھ. جس ملک کے نوجوان ہیلدی نہ ہوں ان کا برین بھی ہیلدی نہیں ہوگا، ان کی سوچیں ہیلدی نہیں ہوں گی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف ملکوں سے جن سے ہم قرضے لیتے رہے ہیں وہ ایسی پالیسیز ہمیں انٹروڈیوس کروانے کے لیے کہتے رہے ہیں کہ آج ان کا نقصان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. بایولوجیکل وارز میرا 8واں پوائنٹ. کووڈ-19 یہ کیا ہے ہمیں بہت جلد پتہ چلے گا. ڈینگی کیا تھا، کتنا نقصان ہوا اور کس طریقے سے ڈینگی ہمارے ملک میں پھیلا آپ کو سب معلوم ہے. اور پھر بلیک اکانومی. جس کنٹری کے اندر بلیک اکانومی کا حجم جو ہے وہ فارمل اکانومی سے زیادہ ہو جائے وہ ملک ڈیولپ نہیں کر سکتا. اور مجھے خدشہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بلیک اکانومی کا حجم جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے. دین نیکسٹ 10th پوائنٹ جو ہے وہ پراکسی وار. جن ملکوں کے لیے ہم جان دیتے رہے ہیں، میں نام لوں گا سعودی عربیہ اور ایران، وہی ملک ہمارے اندر پراکسی وار لڑتے رہے ہیں اپنے گروپس کو فنڈنگ کر کے. ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کی میجر وجہ یہ 2 کنٹری بنتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دنیا چینج ہو رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے، ماضی کو بھولنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے. 11th پوائنٹ جو ہے وہ اکنامک وار. اس وقت پوری دنیا میں ہے ہی ساری جنگ اکنامیکل وار ہے. اور پاکستان میں جس طریقے سے جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری اکنامک پوزیشن جو ہے اس طریقے کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو باقاعدہ جو ہے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا. جیسے کہ ابھی سعودی عربیہ نے چند مہینے پہلے کی کہ جی آپ ملیشیا سبمٹ میں جا کے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں ایک مثالیں اور آپ کو دیتا جاؤں. انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس. معاہدہ کیا ہوا؟ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، کم بنائیں یا زیادہ بنائیں، آپ کو پیمنٹ جو ہے آپ کی جو پلانٹ ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے نا وہ پیمنٹ کی جائے گی. اور پاکستان میں بجلی بیچی جانی ہے، جو ریونیو کلیکٹ ہوگا وہ روپے میں ہوگا اور ہم آپ کو ڈالر میں جو نا پیمنٹ کریں گے. اسے کہتے ہیں کہ ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا. کوئی ڈیم نہیں بنانے دیا گیا اور وہ لوگ جو ہیں آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ اگر ڈیم بنا تو یہاں یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، جن کو بیسک باتوں کا نہیں پتہ. انڈس واٹر ٹریٹی سارا فائدہ انڈیا نے اٹھایا کیونکہ اس ٹریٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے ہاں جو ہے کوئی ڈیم وغیرہ بنانا شروع کریں گے تو پھر انڈیا نہیں بنائے گا. یہاں تک کہ ہم نے کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنایا اپنے لیے جو نا. اور یہ سارے پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہیں نہیں، یہ ایجنٹ ہیں دوسرے ملکوں کے جو کہ ہائبرڈ وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ ان کی انٹینشنز جو نا وہ جانتی ہیں. اب پاکستان کو
ایسٹس بیچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی وزیر اعظم کے نام ایک ایکسکلوسیو ویڈیو میں، جس کا ٹائٹل تھا کھلا خط وزیر اعظم کے نام، یہ بات کہہ چکا ہوں۔ جس ملک کے اثاثے نہیں ہوتے اس کی اپنی گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ ان کی ہوتی ہے جن کے ایسٹس ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ پچھلے دنوں میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ پھر کرپشن، اور ایسے کریٹیو طریقے جو ہے وہ ایجاد کیے گئے ہیں کرپشن میں کہ ان کو جا کے کورٹس میں ثابت کرنا اور سزا دلوانا جو ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ دین میں سسٹمز کی بات کروں گا۔ ہر چوتھے دن جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں وہ اپنے ایڈوائزر بھیج دیتا ہے کہ آپ کے ہاں سسٹمز جو نا وہ ایسے ہونے چاہیے، اور بائی ڈیزائن ایسے پور سسٹمز جو نا وہ دیے جاتے ہیں جہاں ادارے پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ میں آؤں گا جوڈیشری کے بارے میں۔ کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں اور میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انصاف کا حصول انتہائی مشکل اور مہنگا ہے، اور یوں سمجھیں کہ غریب آدمی کے لیے جوڈیشری ہے ہی نہیں، اور یہ بھی سسٹم کی وجہ سے۔ یہ میں نے چیدہ آپ کو ایسپیکٹس بتائے ہیں، اور آخری ایسپیکٹ جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے ملک میں کب سے دہشت گردی جاری ہے؟ ایک وقت تھا کہ بلوچستان اور کراچی ہاتھ سے تقریباً نکل چکے تھے۔ سلوٹ کریں اپنی آرمڈ فورسز کو، جنہوں نے اپنے جوانوں کی شہادتیں دے کر وہاں دوبارہ گورنمنٹ کی رٹ جو ہے نا وہ قائم کی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ انہی آرمڈ فورسز کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہے ہائبرڈ وار، یہ ہے ڈسکریج کرنے کے لیے۔ یہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ عیاں ہے کہ یہ ہائبرڈ وار ہے، اور یہ اس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز کو ڈسکریج کرنا جو ہے یہ ایک اس کا حصہ ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جتنے اسپیکٹس بھی میں نے گنوائے ہیں ان پہ ابھی سے کام شروع کرنا چاہیے۔ ایک میں اور بات آپ کو کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ارجنسی نہیں، ایمرجنسی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور جتنا نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نام پہ کہ صوبے آزاد ہیں، وہ جب آپ بیٹھ کے حساب لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہم نے پہلے جو نا کیوں نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ دس ورلڈ از ناٹ اسٹیٹک، اٹ از چینجنگ ویری فاسٹلی، اور اگلے 5 سالوں کے اندر دنیا کا یہ نقشہ نہیں رہے گا، اور ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اس چینج کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، یہ ترجمہ ہے ایک ورس کا، سورہ رعد 13 کا۔ اللہ تعالیٰ نے میں قرآن میں یہی بات کہی ہے۔ ہمیں اپنی موجودہ حالت میں تبدیلی لانے کے لیے فوری طور پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور پرانے اور فرسودہ نظام، میں نے اگلے دن ٹیلی ویژن پہ دیکھا
ایک سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، قرضے لو اور ملک چلاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جناب، طریقہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بھاشن مت دیں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ نظر رکھے اور دیکھے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں، اور ہمیں ان سے تبدیلیوں کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق دے۔ جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔